بسم ربی. عزیز دوستو، آج 25 فروری کی اور سن 2011. ابھی کچھ دیر پہلے مرزا مسرور احمد صاحب نے خطبہ جمعہ دیا جس میں انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی. آج کے جو حالات خصوصی طور پہ اسلامی ممالک میں جس طرح کی صورتحال ہے اس پر انہوں نے تبصرہ کرنے کی کوشش کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. لیکن جو بات انہوں نے کہی اس کے بارے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کی تھوڑی سی بھی اگر سیاسی بصیرت اگر ان میں ہوتی یا وہ کسی سے مشورہ کر لیتے تو شاید اس سے بہتر طور پر وہ حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے کوئی حل دیتے تو مناسب تھا. لیکن بہرحال نہ تو ان میں سیاسی بصیرت ہے اور نہ ہی سیاست ان کا کوئی سبجیکٹ رہا ہے. ان کا صرف یہ چیز کہنا کہ جی دعا کریں اور احمدی دعا کر سکتا ہے، پلس کہ جی زمانے کے امام کو مان لیں تو سارے مسئلے کا حل جو ہے وہ اسی میں ہے کہ زمانے کے امام کو مان لیں. تو مسرور صاحب کی سیاسی بصیرت بہرحال اسی سے ظاہر ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ مرزا غلام احمد صاحب کے دور سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب میں بھی کوئی سیاسی بصیرت نہیں تھی، کیونکہ تھوڑی سی بھی اگر انسان کے اندر زمانے کے اوپر نظر رکھنے کی یہ شوق پایا جائے یا اس پہ یہ توجہ کرے تو وہ حالات و واقعات کو سمجھ سکتا ہے. دوسری چیز کہ اپنے آپ کو یہ کہنا کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے اور اللہ نے ہمیں اپوائنٹ کیا ہے، یہ بڑی آسانی سے ان کے حالات و واقعات دیکھ کر بھی اس چیز کی نفی ہوتی ہے کہ آپ یوں اندازہ کر لیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کے دور میں ان کی جو وفات ہے اس سے چند سال بعد پہلی جنگ عظیم ہوئی. لیکن چونکہ ان میں کوئی سیاسی بصیرت نہیں تھی تو انہیں کوئی پتہ نہیں تھا، ورنہ وہ اگر تھوڑی سی سیاسی بصیرت ہوتی تو وہ اس چیز کو بھی وہ جو ایسا کہ وہ اپنی ہر بات کو جو ان کے اپنے خیالات تھے، جو اپنے ان کے اندازے تھے، ان کو وہ اللہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے کہ یہ مجھے الہام ہوا ہے، یہ مجھے اللہ نے بتایا، جو کہ ایسی بات نہیں تھی. وہ اس طرف بھی اگر تھوڑی سی بھی سیاسی بصیرت ہوتی تو وہ پہلی جنگ عظیم کے بارے میں بھی یہ بات کر سکتے تھے کہ جی مجھے اللہ نے یہ بتایا. اور اگر واقعتاً وہ اللہ کی طرف سے ہوتے تو اتنا بڑا واقعہ جو ہے کہ اللہ اگر یہ مرزا صاحب کو بتا سکتا ہے کہ شتیر ٹوٹ رہا ہے تو تم اس سے نکل جاؤ، تو دنیا کے لیے وہ بتا سکتے تھے کہ اتنا بڑا دنیا کے اوپر ایک المیہ گزرنے والا ہے، دنیا کے اندر ایک ایسا انتشار اور ایک ایسا انریسٹ ہونے والا ہے تو جس میں اتنی جانیں ضائع ہوں گی تو اس کے بارے میں. لیکن وہ چونکہ فیلڈ ہی نہیں تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا اور نہ وہ خدا کی طرف سے تھے، کوئی ایسی باتیں آتی تھی وہ ان کے اپنے اندازے کیافے ہوتے تھے جن کو وہ خدا کی طرف منسوب کرتے تھے. یہی حال تقریباً اب ان کا ہے، لیکن انہوں نے کوشش کی اور کر کے جو بات کا نتیجہ خلاصہ جو انہوں نے پیش کیا وہ یہ کہ جی زمانے کے امام کو مان لیں. اب پہلی بات یہ ہے کہ زمانے کا امام اس کا کوئی تصور نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. دوسرے یہ کہ ان کی فیلڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں. لیکن اس تمام بات سے ایک چیز سامنے آ رہی ہے، مرزا مسرور احمد صاحب جو آپ دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد جو آپ کے مصاحبین ہیں، جو آپ کے مشورہ دینے والے احباب ہیں، اگر تھوڑی سی بھی وہ توجہ سے کام لیتے اور تھوڑا سا اپنے عقل کو بروئے کار لاتے تو وہ آپ کو بتا سکتے تھے. یا آپ سوچ لیں، چلیے میں آپ کے سامنے وہ بات رکھ دیتا ہوں کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان میں خصوصی طور پہ اسلامی ممالک کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے اور وہ
جو ان کے اوپر آمریت مسلط جن ممالک میں یا بادشاہت مسلط، اس سے اگر وہ آزاد اور ان کی زنجیریں توڑ رہے ہیں، وہ ان سے آزاد ہونا چاہ رہے ہیں اور آوازیں بلند کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا آپ بھی غور کیجئے کہ یہ چیز آپ کے ساتھ بھی بہت جلد پیش آنے والی ہے۔ آپ اس چیز کو بجائے لوگوں کے لیے یہ بتانے کے جی میں حل بتا رہا ہوں کہ دعائیں کریں، پہلی بات ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ایک چیز کی کاز کو، اس کی روٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ یہ ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا علاج اور اس کا حل جو ہے وہ تجویز کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کا چونکہ یہ فیلڈ نہیں، کوئی آپ کے پیچھے ایسی طاقت نہیں، آپ جس طرح کے آپ کے گرد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ صرف ایک لوگوں کو افیون کی گولی دے کے سلانا چاہتے ہیں حقائق سے، لیکن جیسے دنیا میں اب اس وقت آمریت اور بادشاہت کے خلاف اور اس طرح کے جبر کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو بین ہی آپ کے اس کلٹ کے اندر لوگ جو ہیں ان میں بھی اتنا شعور پیدا ہو چکا ہے کہ وہ آپ سے سوال جواب کرنے لگے ہیں، اور وہ لوگ بالکل قوی امید ہے مجھے کہ آئندہ کے لیے کوئی آپ کے خاندان کا کوئی شخص جو ہے وہ اس گدی پر نہیں بیٹھ سکے گا، اگر بیٹھنا بھی چاہے گا تو اسے بہت مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ لوگوں نے سوال آپ کے سامنے اٹھانے شروع کر دیے ہیں جو کہ صاف نظر آ رہا ہے، اور جو کہ آپ کی باتوں سے اور آپ کے جو نئے احکامات ہیں اندرونی طور پہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس چیز نے شعور پیدا کر دیا ہے، کم از کم لوگوں نے سننا شروع کر دیا، لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ سوال کرنا شروع کیا۔ اور یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ آپ کے میں یہاں پر آپ کو ایک آپ کی مدد کرتا چلوں کہ آپ کے پاس دو راستے بچ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو تسلیم کر لیجئے کہ جس شخص کی گدی، جس شخص جو اس تحریک کا بانی تھا یعنی مرزا غلام احمد صبکادیانی، ان کی ان تمام چیزوں کو جو انہوں نے اسلام کی طرف منسوب کی، قرآن کی طرف منسوب کی، وہ بالکل غلط تھیں اور غلط ہیں۔ آپ اس چیز کا اس کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو واپس مسلمانوں کے اندر لے جائیے اور صحیح اسلام کے چلیں، اس میں ایک تنظیم، ایک جماعت کے طور پر ابھریں، تو آپ کی بقا جو ہے یہ ممکن ہے۔ بصورت دیگر اپنے آپ کو آپ ایک علیحدہ اسلام سے، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو کچھ سامنے لوگوں آپ کے ساتھ پیش ہو آ رہا ہے، دنیا میں لوگ جو آپ کے بارے میں رائے دے رہے ہیں، آپ کے بارے میں خیالات رکھ رہے ہیں، وہ بڑے واضح ہیں کہ یہ صرف آپ کے اپنے لوگوں کا ہی ایک ایسا جسے کہنا چاہیے کہ سیلف انٹرپریٹیشنز جو آپ نے کی ہوئی ہیں، وہ آپ ان لوگوں بیچاروں کو جو جکڑے ہوئے ہیں آپ کے اس جابرانہ نظام کے اندر، وہ مان سکتے ہیں، ان کے لیے مجبوری ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اب وہ بھی ہمت کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان زنجیروں کو توڑا جائے، جو کہ وہ پوری سٹرگل کے ساتھ اس کو بہت جلد یہ توڑ لیں گے، میں بہت پر امید ہوں۔ آپ کے پاس اپنی اس گدی کو قائم رکھنے کے لیے ایک تو یہ چیز کہ اس کو آزاد کیجئے کہ یہ بت پرستی جو ہے خاندان کے لوگ کہ جی مرزا خاندان ہی چلے گا، اس کو اوپن کیجئے، نہیں تو یہ لوگ خود کر لیں گے۔ لیکن آپ کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر یہ ریفارم کر لیں تو آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ دوسری یہ چیز ہے کہ آپ مرزا غلام احمد کی ان تمام غلط باتوں کو، دعووں کو آپ ایک طرف رکھتے ہوئے، جیسا کہ آپ میں سے بہت کچھ لوگوں نے، جو ایک تھوڑا مطلب اتنا بڑا طبقہ نہیں تھا لیکن تھا ضرور، وہ سمجھدار لوگ تھے، میں لاہوری جماعت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کہ ان لوگوں نے مرزا صاحب کو نبی کی بجائے مجدد، اور جبکہ مرزا صاحب کسی لحاظ سے بھی کوئی مطلب مجدد والی بات اسلام میں کوئی ایسا کانسیپٹ، قرآن کے اندر کوئی ایسا کانسیپٹ ہی نہیں ہے،
تو آپ ایک ایز اے ریفارمر، ایک مسلمانوں کے اندر ایک تنظیم کے حوالے سے آپ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں اور مسلمان کہلوا سکتے ہیں. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ایک نبی مانتے ہوئے، ان کے ان تمام دعویٰ جات کو تسلیم کرتے ہوئے اگر آپ چاہیں کہ رہیں تو دیٹ از ناٹ پاسبل، یہ کبھی نہیں ہوگا. 100 سالہ تاریخ آپ کے سامنے ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں آپ کے لیے کہ دو راستے بچتے ہیں. بصورت دیگر جیسا آپ دنیا کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کہ وہ جو ہے ان کو سمجھ جانا چاہیے، یہ کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے. آپ کے اس کلٹ کے اندر لوگ جو ہیں اب اس حالات اور اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا، آپ سے سوال شروع کر دیے، اور آپ سے یہ چیزیں کسی طور پہ بھی آپ کے قابو میں نہیں رہیں گی. لیکن آپ سے یہ میں ہمدردانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اگر چاہیں تو خود ان چیزوں کو سرنڈر کرتے ہوئے، خود ان کی بات اس سے پہلے کہ وہ لوگ آپ کے خلاف مطلب بغاوت کریں، آپ خود ان کے اندر ریفارمز کر لیں تو آپ کی شاید یہ گدی جو ہے کچھ دیر اور چل سکتی ہے. ورنہ اب یہ سلسلہ جو ہے یہ اپنے اختتام کو نظر آ رہا ہے. مطلب جیسا میں دیکھ رہا ہوں صورتحال جو ہے آپ کے کلٹ کے اندر لوگوں کی، جس طرح کے لوگوں کے اندر سوال اور جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے الارمنگ ہے. تو آپ کی ہمدردی میں یہ میں بات عرض کر رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا، سوچئے گا، ورنہ وقت جو ہے وہ ہانک کے آپ کو لے آئے گا اور آپ قدرت کے انتقام سے، مکافات عمل سے آپ قطعی طور پہ بچ نہیں سکتے، نہ کوئی بچ سکا ہے. ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کا بہت شکریہ.